أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. آیت کا جو یہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالی اگر جیسا حکم دیا ہے ایک فیملی کو رہنے کے لیے، اس معاملے میں اگر بگاڑ پیدا ہو تو کیا کیا اسٹیپس لینا ہے وہ بتایا. یعنی فیملی لائف کو بچانے کے لیے کیا کیا اسٹیپس، اور کتنا خوبصورت ہے یہ. دنیا میں کوئی انسان یہ اسٹیپس نہیں بتا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ. لیکن آپ دیکھیے کہ اسی آیت کو وہ لوگ جو اسلام کے خلاف حملے کرتے ہیں اسی آیت کو یوز کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں عورتوں کو مارنے کی بات کہی گئی. حالانکہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ جہاں عورتوں کی عزت کی بات کی جاتی ہے وہاں عورتوں کے حالات کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ مرد گھر کا مینیجر ہے، اسی کے ہاتھ میں گھر کا کنٹرول ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اور عورت کے بارے میں کیا کہا تھا کہ قانتات حافظات، یہ شوہر کی بات مانے گی اور اللہ کی بات مانے گی، اور شوہر کی غیر موجودگی میں، مرد کی غیر موجودگی میں گھر کی حفاظت اس کے ذمہ ہوگی، بچوں کی پروٹیکشن، ان کی تربیت. اب اگر اس کا الٹا ہو جائے تو کیا کرنا؟ یعنی عورت اگر مرد کی بات نہیں مان رہی، شوہر کی بات نہیں مان رہی تو کیا کیا اسٹیپس لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو فرمایا واللاتی، وہ عورتیں، وہ بیویاں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی اور بددماغی اور بدماشی. نشوز کہتے ہیں اوپر اٹھنا، بڑا بننے کی کوشش کرنا. نشوز میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل عورت مرد کی بات نہیں مان رہی ہے، وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کرتی ہے. نمبر 2، بدتمیزی پہ اتر آتی ہے. نمبر 3، گالی گلوچ پہ اتر آتی ہے. نمبر 3، مس بہیو، مار پیٹ پہ آ جاتی ہے. نمبر 4، یہ ساری چیزیں جو ہے نشوز میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ پہلا اسٹیپ کیا لینا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو کیا کرو؟ پیار سے سمجھاؤ. دیکھیے کتنا نیچرل اسٹیپس ہیں یہ سب. کیسے سمجھانا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، یہ فَعِظُوهُنَّ کس ورڈ سے بنا؟ اسی سے واز ہم سنتے ہیں نا، واز، نصیحت، اسی ورڈ سے بنتا ہے. واز میں یاد رکھیے، واز میں کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ بہت محبت کا، پیار کا، اپنائیت کا. اور واز ایسی بات کو بولتے ہیں جو دل میں گھس جائے، اثر کرے انسان پر. ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، جھڑک کے نہیں، پیار سے بیٹھا کر کے سمجھانا، دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، اس کا یہ نقصان ہے. یہ بھی ہے واز میں. واز کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے
کہ جس کام کے بارے میں ہم سمجھا رہے ہیں اس کا فائدہ بتائیں اور اس کو نہ کرنے کا کیا بتائیں؟ نقصان بتائیں کہ یہ نہیں کرو گے تو کیا کیا نقصانات ہوں گے. اچھا اگر یہ کام نہ کرے محبت اور پیار کیا ہو جائے؟ ناکام ہو جائے تو کیا کرنا؟ دوسرا اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ غصہ نہیں ہو سکتا نا. تو غصہ اور ناراضگی کے ساتھ ان کو سدھارنے کی کوشش کرنا. وہ کیسے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ. سیکنڈ اسٹیپ سمجھانے سے نہیں مان رہی ہیں تو کیا کرنا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ. وَاهْجُرُوهُنَّ یہ ہجرت کا ورڈ جو سنتے ہیں نا اسی ورڈ سے بنتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا. ان کو چھوڑ دو، الگ کر دو. کس میں؟ فی المزاج، بستروں میں. یعنی بستر الگ الگ کر دو، نہیں تو روم الگ کر دو اگر پاسبل ہے. آپ بتائیے کہ اگر یہ ناراضگی، اگر عورت کے اندر تھوڑی بھی شرافت ہے، تھوڑی بھی خاندانی ہے، وہ تھوڑا بھی سینس ہے اس کے اندر، تو کیا سمجھانے سے بات مانے گی کہ نہیں؟ یقیناً مان جائے گی. اگر سینس ہے اس کے اندر تو اس کی تربیت ہوئی ہے تو صحیح عورت ہے تو. اور سیکنڈ اسٹیپ تو بالکل ایک شریف عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے بستر الگ کر دیے جائیں، مرد اس کے ساتھ ناراضگی دکھائے. اچھی عورتیں انہی دو اسٹیپس میں مان جاتی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں نا. اگر ایک طرح کے ہوتے تو پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈوں کی ضرورت کیا تھی؟ جیل کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کوٹ اور پھانسی کی ضرورت کیا تھی؟ تو جو لاسٹ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جن پر نہ پیار محبت کام کرتی ہے اور نہ ناراضگی ہے. ڈونٹ کیئر ہو آر یو، تم کون ہو مجھ پہ ناراضگی دکھا رہے ہو. ایسی عورتوں کو جو بالکل گری ہوئی ہیں ان کو کیا کہا گیا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. اب ان کو مارنا ہے. تو خالی یہ آیت لے کر کے کیا بولتے ہیں نان مسلم؟ دیکھو اسلام مسلمان ہو گیا. اور ویسٹ میں بھی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے جو ہیں ان میں زیادہ پرسنٹیج کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. 67% مسلمان ہونے والوں میں عورتیں ہیں، یعنی تقریباً 70%، 2/3. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے. اب وَاضْرِبُوهُنَّ تیسرے نمبر پہ. لیکن اس میں جو ہے مس کانسیپشن پھیلانے میں مسلمانوں نے بھی کم رول ادا نہیں کیا. جاہل جو ہے پہلا اسٹیپ یہی اٹھاتے ہیں، دال میں نمک کم ہو گیا تو بھی طلاق، مرچ زیادہ ہو گئی تب بھی طلاق اور مار پیٹ. تو اسلام کی امیج خراب کرنے میں، اس کو بدنام کرنے میں جاہل مسلمانوں کا بھی کم حصہ نہیں ہے. دوسروں کو بلیم ہم بعد میں کریں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. اب سوال یہ ہے کہ مارنا کیسے؟ کیا جب جی چاہا اور جہاں جی چاہا سمجھانا شروع کر دیا، جب جی چاہا مارنا شروع کر دیا؟ نہیں. اس کے لیے طریقہ ہے. بولتے ہیں پبلک میں کسی کو سمجھانا اس کا انسلٹ ہے، اس کی توہین ہے. اور الگ میں اکیلے میں بلا کے کسی کو سمجھانا کیا ہے؟ یہ اس کی نصیحت ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے. مارنا کیسے ہے؟ تو اس کی تفصیل آئی ہے. ضرباً غیر مبرح، مجبور نہیں ہوتے ہیں. بولتے ہیں کہ بالکل فائنل، آپ سارا ختم ہو گیا، جتنے تیر تھے سب ہاتھ سے نکل گئے، اب لاسٹ آپشن بچا ہے فائنل. وہ کیا ہے؟ مجبور ہو کر کے فیملی سسٹم کو بچانا ہے. تو کسی طرح اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اب ان کو مارو. لیکن کیسا مارنا؟ ہاتھ پیر توڑ دینا، سر پہ مار دینا؟ نہیں. اس کی بھی تفصیل آئی ہے کہ مسواک سے اور یا ہاتھ سے، اور ایسی مار مارنا کہ جس سے ان کے جسم پر نشان نہ، یعنی ایک یہ سینس ہو کہ ہمارا شوہر، یعنی ہم نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ ہم پر ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا. اب اگر کوئی عورت کے اندر ذرہ برابر بھی شرم حیا ہوگی تو بتائیے مارنے کے بعد سدھرے گی کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا دے تبھی وہ بڑی بات ہے.
لیکن آگے اب ایک اسٹیپ اور بتایا گیا، اگر یہ تینوں ناکام ہو جائیں تو کیا کرنا، وہ انشاءاللہ کل آئے گا. دونوں طرف کے خاندان کے لوگ بیٹھیں گے، پھر الگ الگ کر دیں گے. یہ جو 4 اسٹیپس ہیں بتائیے، کیا اس کے علاوہ کوئی اس سے خوبصورت اسٹیپس ہو سکتے ہیں کیا؟ پہلے پیار محبت، وہ کام نہ کرے تو پہلے میٹھی میٹھی دوا، وہ نہیں کرے تو کڑوی دوا، اس کے بعد انجیکشن، اس کے بعد نہیں تو آپریشن کر کے کیا کرتے ہیں ڈاکٹری میں بھی یہی یوز ہوتا ہے نا، آپریشن کر کے الگ کرتے. بھائی اب یہ ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا، جو باقی حصہ بچا ہے اس کو بھی انفیکٹڈ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، یہ 3 اسٹیپ کے بعد اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تب تم ان کو تکلیف دینے کے بہانے مت ڈھونڈنا. کس اسٹیپ کے بعد؟ سمجھانے کے بعد، ناراضگی اور غصے کے بعد اور مارنے کے بعد. ان اللہ کان علیا کبیرا، اگر تم نے یہ دیکھیے، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ مرد کو کی ذمہ داری رسپانسبلٹی دی، عورت کو رسپانسبلٹی دی، اس کو سمجھانے، ناراض ہونے اور مارنے کا پرمیشن دیا. پھر یہ بات کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے؟ کیوں بولا؟ اگر تم نے، مردوں نے خاص طور سے یا عورتوں نے اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا، اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا تو یاد رکھو، جتنا تم اپنے اسپاؤس کے ساتھ پاورفل ہو، جتنا تمہارا ان پہ کنٹرول ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر کنٹرول ہے. اللہ تعالیٰ تم سے بھی بدلہ لے گا، اور دنیا میں بھی لے گا، اور آخرت میں تو 100%. دونوں سامنے کھڑے ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرے ساتھ غلط کیا. تو کتنا خوبصورت تعلیم ہے. آپ دیکھیے، ایک ایک چیز کا سولوشن، حل بتایا جا رہا ہے. کون سمجھے گا اسے، اور کون دنیا کو سمجھائے گا؟ فرصت ہے لوگوں کے پاس نہیں. تو اب ہم اس کا انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں گے. Men are in charge of women because Allah has made some of you excel over the other, and because they spend out of their money. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men under Allah's protection. As for those women of whom you fear rebellion, admonish them and remain apart from them in beds, and strike them and beat them. But if they obey you, do not seek ways to harm them. Indeed, Allah is great and exalted. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیملی سسٹم کے بارے میں جو ہدایت ہمیں دیتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق.